الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہہ کے ارشاد فرمایا ہے، 100 آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے کل مکمل کر لی تھی، اور اسی 100ویں آیت پہ صورت واقعہ کے اندر جو مضمون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا وہ تقریباً یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج آیت نمبر 101 میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ آخری جو ہے ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اس وقت جو مناجات کی اور جو اللہ سے دعا مانگی اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مانگی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو گئے مصر میں، تو کل میں نے عرض کی تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں پہ مصر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ واپس اپنے علاقے میں لے جا کر بیت المقدس میں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب جا کے دفن کیا جائے۔ جب آپ 28 سال مصر میں رہے اور پھر آپ فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود آپ کی جو ہے وہ جسم اطہر کو تابوت میں بند کر کے اپنے ساتھ جو ہے وہ جاہ و لشکر وغیرہ ساتھ لے کر خود حضرت یوسف علیہ السلام روانہ ہوئے ملک شام کی طرف۔ جب بیت المقدس پہنچے وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جنازہ وہاں پہ ادا کیا گیا، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک دوسرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ان کا بھی اسی دن جو ہے وہاں پہ انتقال ہوا تھا، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑواں بھائی تھے۔ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اور ایک ہی دن میں وفات بھی ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاش کو لے کر وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ کا جنازہ بھی تیار تھا، تو ان دونوں بھائیوں کا جو ہے وہاں پہ اکٹھا جنازہ بھی پڑھا گیا، اور ان دونوں کو ایک روایت کے مطابق ایک ہی قبر کے اندر ان کی شریعت کے مطابق دفن بھی کیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ قبروں میں دفن کیا گیا۔ بہرکیف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کو پورا کر دیا گیا، ان کو اپنے والد حضرت اسحاق اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام واپس مصر آئے اور واپس اپنی حکومت کے جو ہے وہ ذمہ داری آپ نے سنبھالی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال اور زندہ رہے۔ 23 سال بعد یعقوب علیہ السلام کے فوت ہونے کے 23 سال بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے وہ فوت ہوئے۔ وفات کے وقت انہوں نے جو دعائیں مانگی وہ یہ تھی، اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ وصیت کی، ان کو بلایا، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو بلایا، سب کو سامنے بٹھا کر جو ہے ان کے سامنے اپنی گزارشات کی کہ میں اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں فوت ہونے والا ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو موت اور زندگی میں اختیار عطا فرماتا ہے، انبیاء کرام کو اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے، باقاعدہ فرشتہ آ کے پہلے ان سے اجازت طلب کرتا ہے، جب انبیاء اجازت دے دیتے ہیں تو ان کے بعد پھر ان کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام اہل و عیال کو بٹھایا اور ان کو یہ وصیت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو تم لوگوں نے بھی مجھے یہاں پہ دفن مصر میں نہیں کرنا، بلکہ مجھے لے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں وہیں پہ اپنے باپ دادا کے پاس جہاں کے دفن کرنا ہے، بیت المقدس یعنی ملک شام میں۔ آپ نے یہ جو ہے وصیت کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 101 میں نقل فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، یوسف علیہ السلام نے عرض کی یہ رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے مجھے مصر کی عظیم الشان بادشاہت اور حکومت عطا کی، وعلمتنی، اور تو نے مجھے علم عطا کیا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ یعنی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ان 2 عظیم الشان نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی
کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اب اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے دعا کے لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا کا اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب انسان دعا کرے تو جو نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہوئی ہیں پہلے ان نعمتوں کا ذکر کرے۔ اے اللہ تو نے مجھے فلاں نعمت عطا کی، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، یہ رتبہ عطا کیا، یہ چیز عطا کی، یہ چیز عطا کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر جو کچھ انسان نے طلب کرنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں یہ کہا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی ولی میرا کارساز ہے، اے اللہ تو ہی میرا نگہبان ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، دو دعائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے طلب فرمائیں۔ توفنی مسلمن، اے اللہ حالت اسلام میں مجھے وفات کرنا، اے اللہ جب میری روح قبض ہو تو میں حالت اسلام میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے باپ دادا کی دین جو کہ توحید کا دین ہے، اے اللہ مجھے اسی اپنے دین پہ جو ہے وہ وفات دینا اور مجھے اسلام کی حالت میں میری روح قبض کرنا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور یہ دوسری دعا ہے، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں کی صف میں اٹھانا، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی تھے تو نبی کے لیے جو نیک لوگ ہیں وہ عام لوگ نہیں، بلکہ نبی کے لیے نیک لوگ انبیاء کرام ہیں۔ یعنی اے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھے نبوت عطا کی اور پھر تو نے مجھے حالت اسلام میں وفات دی، اے اللہ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی مجھے انبیاء کی صف میں اٹھانا۔ الحقنی بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کی صف میں مجھے اٹھانا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اس کا دوسرا ظاہری معنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ہے وہ یہی ہے، اے اللہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں بھی جب میں فوت ہو جاؤں تو اللہ میری قبر بھی نیک لوگوں کے ساتھ بنانا۔ الحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا، اکٹھا کر دینا، مطلب کہ میرا مقبرہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور اس سے مراد آپ کے اپنے والد حضرت اسحاق اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے والد حضرت یعقوب، اپنے دادا حضرت اسحاق اور اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد تھی۔ یہ دونوں تعبیریں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی مجھے ان کے ساتھ اکٹھا مقبرے میں کرنا، اور اے اللہ کل قیامت کے دن میں مجھے انہی لوگوں کی صف میں اٹھانا۔ یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگا کریں کہ اللہ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا کارساز ہے، اے اللہ تجھ ہی سے میں لو لگاتا ہوں، اے اللہ تو ہی میرا کارساز، میرا نگہبان ہے، میرے سب کچھ مشکلات حل کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا تو ہی ہے، اے اللہ جب میں فوت ہوں تو حالت اسلام میں مجھے موت دینا، اے اللہ حالت اسلام میں مجھے موت نصیب ہو۔ یاد رکھیے یہ دعا کرنا یہ جو ہے انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ انسان اس طرح دعا کرے، اے اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، خاتمہ میرا تیری مرضی کے مطابق ہو، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اکٹھا دفن کیا جاؤں۔ اکٹھا دفن کیے جانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نیک بندے کے قرب میں دفن ہوتا ہے، نیک بندے کے مقبرے میں دفن ہوتا ہے، تو جو رحمتیں جو برکتیں اس نیک بندے پہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے، حصہ اس کو بھی پھر دیا جاتا ہے، اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ نیک بندہ، بخشا ہوا بندہ جس کو اللہ نے مغفرت نصیب کر دی ہے، جس مقبرے میں ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرب و جوار کے تمام مردوں کو بخش دیتا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ مقبرے میں بھی اکٹھا کر دینا۔ اور اس کا دوسرا معنی کہ اللہ آخرت میں بھی مجھے نیک لوگوں کی صف میں اٹھانا جو کہ تیری رضا کے مستحق اور جنت کے مستحق ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے وہ مانگی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بھیج دی، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روح کو قبض کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد چونکہ آپ نے وصیت کی تھی، روایات میں آتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، اب ان کے وصیت تھی، ان کے بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے، بھتیجوں نے آپ کا جنازہ تیار کیا اور ملک شام کے لیے سفر باندھنے کے لیے ارادہ کرنے لگے کہ اب ہم نے ان کو ملک شام لے کے جانا ہے، وہاں پہ جا کے ان کو دفن کرنا ہے۔ مصر کے جو لوکل لوگ تھے، مصر کے جو بنیادی مصر کے رہنے والے تھے، قبطی لوگ جو تھے، انہوں نے آ کے ان کا راستہ روک دیا کہ نہیں، ہم یوسف علیہ السلام کو کہیں نہیں جانے دیں گے، جس طرح زندگی میں یہ ہمارے پاس رہے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ نے ہمیں بڑی عزت عطا کی ہے، ہمارے ملک کو اللہ نے تمام دنیا میں بڑی عزت عطا کی ہے، اس لیے ان کا مقبرہ بھی یہیں پہ ہوگا۔
اور ان کو ہم مصر میں ہی دفن کریں گے، ان کو ہم کہیں بھی لے جانے نہیں دیں گے۔ الغرض یہ کہ وہ جو ہے وہ غالب آ گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ جو تابوت شریف تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور انہوں نے روک لیا کہ ہم ان کو کہیں بھی جانے نہیں دیں گے۔ اب مصر کے لوگوں کے آپس میں ایک جھگڑا پیدا ہوا، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ جو میرا مقبرہ ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام دفن ہو۔ مصر کے جتنے بڑے بڑے معززین تھے، بڑے بڑے وزراء تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مشیر تھے، مصر کے عام لوگ تھے، ہر شخص یہ چاہتا تھا۔ اور اس زمانے میں مصر کے دو حصے تھے۔ مصر کے اندر ایک دریاب ہے دریائے نیل جو آج بھی بہتا ہے، دریائے نیل کے اس طرف آدھا مصر تھا اور آدھا مصر دریائے نیل کے دوسری طرف تھا۔ اب اس طرف والے جھگڑتے تھے کہ ہم دفن کریں گے، اس طرف والے جھگڑتے تھے کہ ہم دفن کریں گے۔ اب برکت کے لیے ہر شخص اپنی طرف دفن کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں جب تنازع زیادہ ہوا اور بات جو ہے لڑائی جھگڑے تک اور قتل تک پہنچ گئی تو مصر کے جو بڑے تھے وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی مبارک جسد کے ساتھ اس طرح ان کی توہین کر رہے ہیں، ایک طرف کھینچتا ہے دوسری طرف کھینچتا ہے، نہیں، مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ آخر مختصر یہ کہ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو دریا نیل کے وسط میں بالکل دریا کے نیچے ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پانی دریا نیل میں سے گزرے گا اور مصر کا سارا انحصار اسی دریا نیل پہ ہے تو جب یہ پانی جس طرف جائے گا اپنی برکت ساتھ لے کے جائے گا۔ اب ان کا اس بات پہ اتفاق آ گیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند باندھ کے دریا نیل کے وسط میں بالکل دفن کر دیا، مصر کے بالکل ابتدائی کنارے پہ جہاں سے مصر شروع ہوتا تھا وہاں پہ لے جا کر ان کو دفن کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پہ جو دریا نیل کے اس طرف دائیں طرف والے لوگ تھے وہ غالب آ گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کر اپنی طرف دفن کر دیا۔ اب وہ غالب آ گئے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ پہرا لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دائیں طرف دفن کر دیے گئے تو اب دائیں طرف جو ہے وہ بہاریں ہیں، دائیں طرف خوشحالی ہے، بایاں طرف جو تھا وہ بالکل سوکھ گیا، کہ پانی وانی سب کچھ ہے، موسم بھی وہی ہے کہ ملک ہے، لیکن وہاں جو ہے خشکی آ گئی، وہاں پہ بالکل پودے سوکھ گئے، وہاں پہ جو جتنا غلہ تھا اور جتنا کچھ تھا جو ہے وہ سب کچھ وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہونے لگا۔ وہ لوگ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا اور وہ آئے، اب وہ غالب زبردستی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کو لے کر تابوت کو لے گئے اور بائیں طرف جا کے دفن کر دیا۔ اب جب اس طرف دفن کیا تو اس طرف بہار آ گئی اور یہ طرف جو ہے وہ سوکھنے لگا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا نیل کے وسط میں جو ہے وہ نیچے جا کے دفن کر دیا۔ اب پانی جب گزرتا دائیں طرف جاتا بائیں طرف جاتا تو ہر طرف یوسف علیہ السلام کی برکت سے بہاریں ہی بہاریں آ جاتی۔ اب زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال تقریباً، کچھ اوپر 400 سال کا جو ہے وہ تقریباً زمانہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد بنی اسرائیل کو یہاں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جب ان کو اللہ کے حکم سے واپس لے جانے لگے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، جب یہ آئے تھے تو یہ 72 تھے، اب جا رہے ہیں 400 سال بعد یہ 6 لاکھ بن چکے ہیں۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس کنعان یعنی اپنے بیت المقدس اللہ کے حکم سے لے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر یہ بات گزر چکی ہے، فرعون جو ہے وہ غرق ہوا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا فرعون غرق ہوا، اس کا لشکر جو ہے وہ ختم ہوا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے نجات عطا فرمائی۔ اب جب یہ جانے لگے یہاں سے اللہ نے ان کا راستہ صاف کر دیا، جب جانے لگے موسیٰ علیہ السلام ساری رات بنی اسرائیل کو 6 لاکھ بنی اسرائیل اب سفر کر رہے ہیں، رات گزرتی جیسی صبح ہوتی اسی جگہ پہ ہوتے جہاں سے یہ کل چلے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوتے کہ ہم نے ساری رات سفر کیا ہے اور اب بھی ہم وہیں پہ ہیں۔ اگلے دن پھر وہ سفر کرتے رات جب آتی رات کو پھر سفر کرتے، جب صبح ہوتی پھر اسی جگہ پہ ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جو ہر قوم کا جو بڑا تھا ان کو بلایا، سرداروں کو اپنے پاس بٹھایا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ساری رات سفر کرتے ہیں لیکن ہمارا سفر طے نہیں ہوتا، ہم واپس اسی جگہ پہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، ایسی کوئی چیز جو ہم سے واپس مصر میں رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ روک رہا ہے اور ہمیں یہ بار بار جو ہے اشارہ مل رہا ہے کہ تم لوگوں سے مصر میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جس کا لے جانا ہمارے لیے ضروری تھا۔ چابا جلدی کرو، مجھے مشورہ دو۔ جو بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، سفید ریش تھے، ان کو آپ نے بلایا بٹھایا، جلدی کچھ یاد کرو، تم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو۔ بار کیف جب آپس میں بیٹھے اور جب سارے بیٹھ گئے اور بات چیت ہونے لگی، اب سارے سوچ بچار میں مبتلا ہیں، اتنے میں ایک شخص
جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سفید ریش تھا، اس نے کہا ہاں اے موسیٰ علیہ السلام، ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ہمارے پردادا جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے بھی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس دفن کرنا، لیکن اس وقت مصر کے لوگ غالب آ گئے تھے، انہوں نے ان کو یہیں پہ دفن کر دیا تھا دریائے نیل میں، لہٰذا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ ہم سب بنی اسرائیل یہاں سے جا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو یہیں پہ چھوڑ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے وہ جد امجد ہیں، ہو سکتا ہے یہی بات ہو۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام یہی بات ہے، تم سب بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہو، ایک یوسف علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ رہے ہو، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، ان کی وصیت یہ تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، 400 سال گزر چکے تھے کہ دریائے نیل میں کون سی جگہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دفن ہے، قبر مقبرہ جب باہر ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے، اب وہ دریا کے اندر تھا اور وسط میں تھا، اور پھر 400 سال گزر چکے تھے، کوئی علامت وغیرہ بھی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا 6 لاکھ بنی اسرائیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم کس کو ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی کو بھی متعین اس جگہ کا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر دریا میں کون سی جگہ پہ ہے۔ خیر تفتیش ہوتی رہی، ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً 100 سال سے جو ہے وہ اباؤ تھی، 100 سال سے زیادہ تھی، وہ بوڑھی عورت سامنے آئی اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے اس جگہ کا علم ہے، مجھے اس جگہ کا پتہ ہے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، اور مجھے اپنی والدہ اور ان کو اپنی والدہ نے وہ جگہ بتائی ہے، وہ جگہ۔ اب پورے 6 لاکھ میں سے ایک بوڑھی عورت ہے جس کو اس جگہ کا پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، واپس آئے، دریا نیل کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بتاؤ کون سی جگہ ہے۔ اس نے کہا ویسے تو نہیں بتاتی، میری 2 شرطیں ہیں، اگر میری 2 شرطیں آپ مانیں گے تب میں بتاؤں گی، نہیں مانتے میں نہیں بتاتی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری پہلی شرط یہ کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں، بڑھاپا مجھ پہ نہ آئے، میں جوان ہی رہوں۔ موسیٰ نے فرمایا تو بڑی آسان سی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اسے بس جوان کر دے، تیرا یہ مطالبہ ہمیں منظور ہے بالکل، تیری شرط۔ دوسری شرط کون سی ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، نہیں یہ تو بڑا مشکل بات ہے، جنت میں اور میرے درجے میں اور میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑھیا عورت وہ بھی اڑ گئی کہ نہیں میری بھی یہ دوسری شرط ہے، بس نہیں اگر نہیں مانتے تو میں بھی یوسف علیہ السلام کی قبر نہیں بتاتی۔ بہرکیف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام یہ شرط بھی مان لیجئے، آپ بڑھیا کی یہ شرط بھی مان لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلایا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری یہ شرط بھی ہمیں منظور ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، جنت میں جو ہے وہ اپنا قرب، جنت میں تو قرب اس کو قیامت میں نصیب ہو گئی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں جو اس نے جوانی کی دعا مانگی تھی اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ واپس اس عمر میں آئی کہ جس عمر میں اس زمانے میں 32 سال کی ایک عورت ہوا کرتی تھی، واپس اس کی عمر 32 سال کی ہو گئی، اس کے جسمانی ساخت وغیرہ 32 سال کی جو ہے ایک عورت جیسی ہو گئی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ اس کی عمر گزرتی گئی، اس کے بعد اس کی عمر گزرتی رہتی، جب وہ 52 سال کی ہوتی، 52 سال اس کی عمر پہنچتی، وہ دوبارہ 32 سال کی ہو جاتی، پھر 52 سال اس کے پورے ہوتے، جب 52 سال کی ہوتی پھر 32 سال پوری ہو جاتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1400 سال عمر عطا کی۔ یعنی اس حساب کے ساتھ 1400 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ زندہ رہی، اور یہاں تک کہ جب حضرت بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، تو یہی عورت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئی۔ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں میں ایک یہ بھی تھی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے نکاح ہی میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا سے اٹھایا، پھر اس کی وفات ہوئی، تو تقریباً 1400 سال موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سے وہ بعد میں زندہ رہی۔ بہرکیف انہوں نے پھر جو ہے وہ جگہ بتائی، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، وہاں پہ بند باندھا گیا، پانی کو روکا گیا، اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو نکال لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا تابوت ایک لکڑی کے جو ہے وہ صندوق میں تھا، لکڑی کے تابوت میں تھا، جس کو ہر طرف سے سیل کر دیا گیا تھا، پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے وہ تابوت نکالا اور تابوت ساتھ لے کے چلنے لگے۔ جو ہی تابوت لے کے چلنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مختصر یہ کہ ملک شام جو ہے وہ پہنچ گئے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھا دنیا میں دفن کرنا، میرا مقبرہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا 400 سال بعد جو ہے وہ قبول فرما لی۔ تو یہ 101 نمبر آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ان آخری دعاؤں میں سے
کچھ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا